پیچھے زلزلے آ جائیں، کوئی دوسری تباہی بربادی آ جائے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس زمین کو ساکت بنا سکے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں امن دے سکے۔ اگر وہ مواخذہ کرنا چاہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ سلامتی یا سلم سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی طرف منسوب ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسی کے شایان شان ہیں۔ لہذا اس کے اسماء میں ایک پیارا نام یہ سلام بھی ہے، اور السلام المؤمن المہیمن، امن اسی سے ایمان ہے، امن دینے والا وہی۔ کائنات میں امن اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہے اگر ہم باریکی سے اس پر توجہ کریں کہ جو دین ہمیں ملا اس کی یہ دو صفتیں ہیں، ایمان اور اسلام۔ ہم ایمان اور اسلام کے دعوے دار نہ بنے بلکہ مکمل اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، مکمل اس کا عملی نمونہ ہو، ہم سلم ہوں، ہم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، ساری انسانیت کے لیے امن کے پیغمبر ہوں، امن کے داعی ہوں، امن کا ذریعہ بننے والے ہوں، اور ساری انسانیت کے سامنے امن پھیلانے والے ہوں۔ اور اسی طرح ایمان، ہمارے ایمان مضبوط ہوں، مکمل ایمان ہو جس طرح کے مطلوب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یا ایمان کے تعلق سے جہاں جہاں قرآن کریم میں ان الذین آمنوا اور اس کے بعد کے جو واقعات بیان کیے ہیں ویسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ دو صفتیں اللہ کی صفات ہیں، سلام اور امن، تو اس نے ہمیں یہی امن اور سلامتی والا دین عطا فرمایا۔ تو گویا اس کا منبع اللہ کی ذات ہے، ایمان اور اسلام کا منبع اللہ کی ذات ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہی نگراں ہے، ساری کائنات کی نگرانی وہی کرنے والا ہے۔ یہاں تو بعض دفعہ نگراں مقرر کیے جاتے ہیں، وہی کبھی کبھی چور نکلتے ہیں اور کبھی کبھی وہ سو جاتے ہیں، وہ غفلت برتتے ہیں، لیکن جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سورج ایک لمحہ اپنے اس مقرر نظام سے ہٹ کر کبھی آگے پیچھے ہوا ہو۔ فرمایا اگر یہ ہوتا زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا، سورج اپنے محور میں رواں دواں ہیں، چاند اپنے راستوں پر چل رہا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں میں رواں دواں ہیں، کوئی لیٹ نہیں ہوا، کبھی تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چھٹی نہیں دی گئی، اور کہیں کوئی نظام میں گڑبڑ نہیں ہوئی، ایک بار برابر بھی یہ سارا کا سارا اسی صفت میں۔ فرمایا المہیمن العزیز، وہ غالب ہے، عزیز غالب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار قوانین بنتے ہیں اور پھر ان قوانین کو نافذ کرنے والے عاجز آ جاتے ہیں، قانون نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اپنے قوانین نافذ کرنے پر وہ غالب ہے، عاجز نہیں ہے، العزیز اس معنی میں۔ اور فرمایا العزیز الغفار، یہ بڑی صفت ہے اس کی۔ بہت ساری دفعہ یہ غفار کا لفظ زبان پر آتا رہتا ہے، میں عرض کروں کہ یہ وہ عظیم صفت ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بڑی بڑیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس نے 99 قتل کیے، قتل کرنے کے بعد دل سے اس کے یہ انابت اللہ اٹھی، رجوع اللہ کا تصور پیدا ہوا، توبہ کرنا چاہا۔ اس نے جا کر کسی علم والے سے پوچھا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ جتنی جانتا تھا اس نے اتنا بتایا۔ انہوں نے کہا 99 قتل، اب تو تیرے لیے کون سی توبہ ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 قتل کر لیے، لیکن اس کے دل میں سچی توبہ تھی۔ اٹھ کر کسی اور ذی علم کے پاس گیا، جا کر اس سے پوچھا، اس نے اس کو بتایا، اور وہ لمبا واقعہ ہے، پوری اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن وہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے کہ جس نے 100 قتل کے قاتل کو معاف فرما دیا؟ یہ غفار اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اس نے بیان کیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
کہ آپ میرے بندو کو بتائیے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. یہ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا. العزیز الغفار المتکبر، بڑائی اسی کی ہے. فرمایا الکبر ردائی، عظمت، کبریائی، بڑائی یہ صرف اور صرف اس کے شایع نشان ہے. یہ انسان اگر بڑائی کا دعویٰ کرے تو اس کو یہ چیز نہیں جچتی ہے. اگر ہم ابتدا کی طرف، انسان کی ابتدا کی طرف دھیان کریں تو اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے هل ينظر الانسان مما خلق. انسان کو غور کرنا چاہیے اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. ایک حقیر پانی کے قطرے سے، جس پانی کے نکلنے کے بعد غسل فرض قرار دیا گیا، حقیر پانی کا قطرہ، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس انسان کے لیے کبریائی، بڑائی یہ زیبا نہیں ہے. اور انتہا کی طرف چلیں، جب روح قبض ہو جاتی ہے بڑی جلدی ہوتی ہے. جو سب سے پیارے ہوتے ہیں، جو سب سے پیارے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جنازہ دفن ہو جائے. رات نہیں گزرنی چاہیے، ایک دن نہیں گزرنا چاہیے. یہ الگ عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے. لیکن انسان کی حقیقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑائی و کبریائی کیوں نہیں انسان کے لیے زیبا؟ کہ اس کی ابتدا وہ ہے اور انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن 2 دن گھر میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور 8 دن کے بعد جا کر قبر اٹھا کر دیکھو کہ وہاں کیا کیفیات ہو رہی ہے. وہ جسم کس طرح پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب مردار ذی روح میں سب سے زیادہ بدبودار اگر کسی کا جسم ہے وہ انسانی جسم ہے. مرنے کے بعد سب سے زیادہ بدبو انسان کے جسم سے آتی ہے. اس انسان کے لیے کوئی بڑائی یا کبریائی زیبا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہے. وہ بڑائی، وہ کبریائی صرف اللہ کے لیے زیبا ہے. اس لیے فرمایا المتکبر، بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور تمام عیوب و نقائص سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور فرمایا اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے. الخالق البارئ المصور، فرمایا اس کی صفت یہ ہے وہ خالق ہے. خالق اس کو کہتے ہیں جو عدم سے کسی چیز کو وجود بخشے. اور اس کا تذکرہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، بغیر کوئی نمونہ، بغیر کوئی سیمپل اور بغیر کسی سابقہ مثال کے اس نے عدم سے ساری چیزوں کو وجود بخشا. بدیع السماوات وہی ہے اور الخالق وہی ہے، البارئ بنانے والا، یعنی ارادہ بھی اسی نے فرمایا اور انجام بھی اسی نے دیا ہے. زمین بنائی اسی نے، آسمان اسی نے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے بنایا ہے، کسی دوسرے نے نہیں بنایا. الخالق البارئ المصور، شکلیں اور صورتیں بنانے والا. اگر ایک جملے پر ہی ہم غور کریں، ہماری ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے. یقین مانو. یہ آج کل بہت سارے سائنسی ایجادات سے ہمیں سب دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے. گو دین محتاج نہیں ہے، لیکن آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. یہ فنگر لگاتے ہیں اس میں ہم، روح زمین پر 8 ارب یا 7 ارب انسان ہیں. آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ 2 آدمیوں کے یہ فنگر ایک جیسے نکل آئے ہوں، یکساں آئے ہوں، یا خلط ملط ہو گیا ہو. نہیں ہو پایا، نہیں ہو پایا. سب جدا بنائے ہیں. ایک باپ کی اولاد ہے، 10 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں.
ان کی شکلیں جدا جدا ہیں، ان کے سائز جدا جدا ہیں، کہیں ہائٹ کا قد کا فرق ہے، کہیں شکل کا فرق ہے، کہیں، اور پھر ہر ایک کی سوچ دماغ جدا جدا بنائے ہیں۔ بڑے بھائی کی سوچ الگ ہے، درمیان والے کی الگ ہے، باپ کی سوچ الگ ہے، بیٹے کی سوچ الگ ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ المصور، یہ شکلیں کس نے بنائی، یہ قد کس نے بنائے، یہ خوبصورتی اور درمیانے صورتیں کس نے بنائی، یہ وہی ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، فرمایا وہی اللہ وہ ذات ہے یصورکم، جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم مادر میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ روح زمین پر کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے کہ جس نے جا کر یہ کہا ہو کہ میری صورت اس طرح بنانا۔ ہم اپنا پہلے آرڈر بک کروائیں کہ ہمیں یہ چیز اس قسم کی چاہیے۔ رب کے دربار میں آج تک کسی نے یہ آرڈر بک نہیں کروایا کہ میری شکل اس قسم کی بنانا، میرا قد اتنا لمبا بنانا، میری آنکھیں اتنی بنانا، میرا ناک اس طرح کا ہونا چاہیے، میری فلاں ایسی ہونی چاہیے، چیز فلاں ایسی ہونی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف رب کی کاریگری ہے۔ اور المصور، یہ اللہ کے صفات، اسماء و صفات، تیسری توحید کی جو قسم ہے، وہ صفات اللہ کی، یہ صفات ہیں، یہ پیارے نام ہیں اور یہ پیارے عمل ہیں، اور وہ مصور ہے، شکلیں اور صورتیں وہ بنانے والا، انسانوں کی، حیوانوں کی، ذی روح کی اور غیر ذی روح کی ساری شکلیں اس نے بنائی ہیں۔ آسمان کی شکل و صورت کس نے بنائی، زمین کس نے بنائی، مٹی ہے، اور مٹی پر غور کریں، یہاں مٹی کھودیں اور دیکھیں اس کا رنگ الگ ہوگا، اور 20-50 گز کے فاصلے پر چلے جائیں، وہاں دیکھیں مٹی کا رنگ دوسرا ہوگا، میل 2 میل پر جائیں وہاں کا رنگ دوسرا ہوگا۔ جس طرح 27 میل کے فاصلے پر زبانوں اور لہجوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اسی طرح زمین کے نظام میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، انہار ہیں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ پھر ایک چیز دوسری اس پر غور کریں کہ یہ اتنے جتنے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنے سے پلاٹ میں آپ 50 قسم کی الگ الگ اشیاء کی سبزیاں لگائیں، مرچیں ہیں، پنڈی ہے، ٹماٹر ہے، اور دوسری ترکاریاں سبزیاں آپ لگائیں، ایک ہی مٹی ہے اور اس میں ایک ہی طرح کا یسقا من ماء واحد، قرآن کریم میں یہ تفسیر موجود ہے۔ فرمایا ایک ہی پانی سے سینچائی ہو رہی ہے، ایک ہی پانی سے سینچائی ہو رہی ہے، ایک ہی زمین ہے، 50 چیزیں لگاؤ اور پھر ان کے ذائقے دیکھو، ٹماٹروں کے ذائقے، تاثیر، سواد جدا ہیں، مرچیوں کے ذائقے، تاثیر، سواد وہ سب جدا ہیں، کھٹے ہیں، پھیکے ہیں، میٹھے ہیں، ساری چیزیں علیحدہ۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ المصور میں یہ بھی شامل ہے۔ فرمایا الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی کے پیارے نام ہیں۔ عقیدہ توحید میں 3 قسمیں میں نے عرض کیا تھا، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نام ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اور یہ پیارے نام جو اس آیات میں بیان ہوئے، او اللہ، سب سے پہلے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، بڑا وزنی اور بڑا بھاری نام اور سب سے وزنی نام، اور پھر اس کے بعد الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اور فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الخالق، البارئ، المصور، یہ سارے کے سارے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ اس ضمن میں کیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اس سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت
احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دوسری دعا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی ادعوک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کے پیارے نام ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نام لے کر جب اللہ سے اس کی صفات بیان کر کے اس سے مانگو گے تو وہ ضرور بضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ جس طرح لفظ غفار ہے، رب سے بخشش مانگنی ہے تو اس سے پہلے کہا یا اللہ یا غفار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اس کے بعد گناہوں کی مغفرت طلب کرو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا المصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے پیارے نام ہیں، اس کے ناموں میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کرنا، اس کے ناموں میں کجروی نہیں کرنا، اس کے ناموں میں اس کی صفات میں وہ کام یا وہ عقیدہ نہیں رکھنا جو کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ جس طرح بعض لوگوں نے اس کی صفات میں تحویلات کی ہیں اور یہ ایک لمبا عنوان ہے، اس پر اس مختصر وقت میں گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی طرح اس کے ناموں کے سلسلے میں بے شمار گمراہیاں ہیں، جس طرح مثال کے طور پر استواء علی العرش کا معاملہ ہے، رب مستوی علی العرش ہے کما یلیق لشانہ، جیسا اس کے شایان شان ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے یہ عقیدے بنائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ذرے ذرے میں، اور پھر ہر چیز میں اس کو شامل ٹھہرایا، الہاد کیا، ملحد ہیں اور بے شمار گندے عقائد اور نظریات لوگوں نے بنائے ہیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ اور 4 صورتیں ہیں جو سبح یسبح سے قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس میں ماضی کے صیغے سے بھی اور مضارع کے صیغے سے بھی بیان ہیں، یعنی زمانہ گزشتہ میں بھی، حال میں بھی، استقبال میں آنے والے دور میں بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اشجار ہیں، یہ انہار ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسا کہ ان کے شایان شان ہیں اور جیسا اس کے شایان شان ہیں۔ اور پھر صبح صبح اٹھ کر دیکھو یہ چڑیاں، یہ بلبلیں، یہ پرندے، یہ اپنی اپنی زبانوں میں رب کے ثنا خواہ ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ بھی 2 صفتیں بیان ہوئی، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اگر اس نے دیکھو دنیا میں سارے کچھ برابر نہیں کیا، مثلا یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہے، سب کو برابر نہیں بنایا، کسی کو خوش نصیب بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو نہایت ذہین بنایا، کسی کو عقل کی وافر مقدار عطا فرمائی، کسی کو دنیاوی دولت کی وافر مقدار عطا فرمائی۔ اور جس طرح دوسری جگہ فرمایا اولاد کے سلسلے میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکیم اور بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے۔ وہ حکیم ہے، ہم نہیں جانتے اس کی حکمتیں، ہم نہیں جانتے، وہ جو عطا فرماتا ہے وہ حکیم ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھو کہ جو فیصلہ اس نے کیا میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اگر میرے پاس دولت نہیں ہے، اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے، اگر میرے پاس اولاد نہیں ہے، اگر میرے پاس مال نہیں ہے، اگر میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، تو یہ اس حکیم، اس غالب اور حکمت والے کا فیصلہ ہے، عزیز و حکیم کا فیصلہ ہے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس پر راضی رہنا ہے
اور اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے جگہ جگہ قرآن کریم میں کم از کم 4 یا 5 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان سے آسان تر بنایا ہے، سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے یہ چیلنج کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا اگر یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگائے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کیا اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا ہے، یہ اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس میں بے شمار اختلاف ہوتے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے، سب سے مین، سب سے اہم جس چیز پر توجہ دی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی کی نسبت سے یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ رب الجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب دنیا سے جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔